معال السعداء فی قصة سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وذلک جزاء من تزکی۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال الظاہر من السیاق ان ھذا من تمام ما وعد به السحرة لفرعون، يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي، ويرغبونه في الثواب الابدي المخلد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاق میں ظاہر کے اعتبار سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بھی ان جادوگروں نے باز کیا، فرعون کو نصیحت کی کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہے ہیں، عذاب جو دائمی ہے اس سے ڈرا رہے ہیں، اور اس کو ثواب دائمی کی رغبت بھی دلا رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں انہ من یأت ربہ مجرما ای یلقی اللہ یوم القیامۃ وہو مجرم، جو قیامت والے دن اللہ کے پاس آیا اس حالت میں کہ وہ مجرم یعنی کافر ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس کے لیے جہنم ہے اور وہ ایسی بلا ہے، نہ اس میں یہ مریں گے نہ زندہ ہوں گے، چونکہ موت تو آنی نہیں، اس لیے یعنی بالکل ما بین الحیات والموت کی کیفیت میں ہوں گے۔ کقولہ تعالی لا یقضی علیہم فیموتوا، یہ نہیں کہ فیصلہ ہو جائے چلو مر جائیں جان چھوٹ جائے، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے عذاب میں سے کوئی تخفیف کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح اللہ تعالی ہر کافر کو سزا دیتے ہیں۔ اور جیسے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، شقی جو ہے وہ ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں پڑے ہوں گے، نہ مریں گے نہ زندہ ہوں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ پھر پکاریں گے، چیخیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہیں گے خزانہ جہنم سے مہربانی کریں، اللہ سے کہیں مجھے ہمیں کوئی تھوڑی سی عذاب سے مہلت تو دیں، تو وہ جواب دیں گے کہ بالکل تمہارے لیے کوئی مہلت نہیں، تم لوگوں نے اسی جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وقال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حدثنا اسماعیل قال اخبرنا سعید بن یزید النبی نضر النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اہل النار الذین هم اہلها، جہنمی ان کا گھر ہی جہنم ہے، فانہم لا يموتون فیہا ولا یحیون، مریں گے نہ زندہ ہوں گے، ولكن اناس نصیبهم النار بذنوبهم وتميتهم اماتة حتى اذا صاروا فمن نذر في الشفاعة جيء بهم ذبائر وبصوا على انہار الجنة۔ اب ہاں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوں گے، اور ان کے لیے ایک قسم کی موت ہوگی
اور وہ کولا بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کی شفاعت کی جائے۔ اب شفاعت کے بعد جب وہ نکلیں گے اجڑے پجڑے ختم ہو چکے ہوں گے، وَبَصُّوا عَلَىٰ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، پھر جنت کے نہروں پہ ان کا گزر ہوگا۔ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، اب وہ حکم ہوگا کہ جنت والوں کو بھی ان پر بھی پانی ڈالو، ان کو پانی دیں جنت کی نہروں کا۔ فَيَنبُتُ نَبَاتُ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، جیسے کہ سیل کے کنارے یعنی دریاؤں کے کنارے پر جیسے کوئی نبات کوئی بوٹی پیدا ہو جاتی، ایسے پھر یہ بیچارے دوبارہ زندہ ہوں گے چونکہ آگ میں جل چکے ہوں گے۔ فقال رجل من القوم كأن سمكان بالبادیہ، اور ایک آدمی بیٹھے اس نے کہا حضور تو جنگل کی باتیں بھی جانتے ہیں کہ جنگل میں کیسے بوٹی ہوتی ہے، معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے کبھی جنگل میں بھی زندگی گزاری ہو۔ وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَایَةِ شُعْبَةَ بْنِ الْفَضْلِ كِلَاهُمَا عَنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن یزید بہ، چونکہ اصل میں بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکے والوں کی بکریاں بھی چراتے تھے، تو صاف بات ہے کہ بکریوں کو تو پھر آدمی جنگلوں میں ہی لے جاتا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی جو بوٹیاں ہیں ان کو بھی پہچانتے تھے۔ وقال ابن ابی حاتم ذکر عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا ابی قال حدثنا حبان سمعت سلیمان التیمی النبی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ خاطب فأتى على هذه الآية إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أهلها الذين هم أهلها، جو اس کے اہل ہیں یعنی کافر، فلا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهل النار، ہاں البتہ وہ لوگ جو جہنم میں گناہوں کی وجہ سے ڈالے گئے، ثم تمسهم ثم يقوم الشفعاء، پھر شفعاء آئیں گے جو آ کر ان کی شفاعت کریں گے، وَتَجْعَلُ الذَّبَائِحَ وَيُؤْتَىٰ بِهِمْ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ بِالْحَيْوَانِ وَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْعُشْبُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، جیسے چھل کے کنارے پر جب زمینیں تر ہو جاتی ہیں بوٹیاں نکل آتی، ایسے پھر بیچارے زندہ ہوں گے۔ وقوله تبارک و تعالی ومن یاته مؤمنا قد عمل الصالحات، یعنی من لقی ربہ یوم المعاد مؤمن القلب، جو آدمی قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے جن کا دل ایمان والا ہے، تصدیق بھی ہے عمل بھی ہے، قد صدق ضمیرہ بقولہ وعملہ فأولئک لهم الدرجات الأولى، الجنت ذات الدرجات العالیات والغرف الآمنات والمساکن الطیبات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بڑے اونچے اونچے محلوں میں ٹھہرائیں گے، کیونکہ جنت میں کئی اونچے محل بھی ہوں گے اور کئی ایسے مساکن پاکیزہ بھی ہوں گے جس میں یہ مومن رہیں گے۔ قال الامام احمد حدثنا عفان قال اخبرنا حمام قال حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبادہ سے روایت ہے قال الجنت 100 درجۃ، یعنی جنت کا 100 مقام درجہ ہے، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین سے آسمان، یعنی 500 سال کا فاصلہ۔ والفردوس اعلیٰ درجۃ، اور جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ومنها تخرج الانہار الاربعہ، اور اسی سے 4 نہریں نکلیں گی، والعرش فوقا، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اسی لیے یہ حدیث مبارک جو ہے کہ عرش کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہوں، اور دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ ایک تو پانی کی نہر ہوگی، نہر من ماء غیر آسن، جس میں کوئی نہ رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ ہوا بدلے گی، اور دوسری نہر ہوگی من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہر، شراب طہور کی، اور اسی طرح نہر ہوگی من لبن لم یتغیر، دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا،
اور چوتھی نہر ہوگی من عسل مصفى، صاف شہد کی نہر ہوگی۔ تو ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ وہ لوگ سوال کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے سائل، ایک ہوتا ہے متعنت۔ سائل تو دین سیکھنے کے لیے پوچھتا ہے، متعنت یہ ہے سرکشی ہے، چھیڑنا ہے۔ تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ مرکز جو ہے وہ تو ایک ہو لیکن آگے نہریں جو ہیں وہ چار چلیں؟ اگر ہیڈ میں مثلا پانی ہے تو نہریں پانی سے چلیں گی، دودھ ہے دودھ، یہ کیا ہے کہ مرکز تو ایک ہے اور نہریں چار قسم کی ہیں۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد جو ہے اسلام پہ اعتراض کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ پھر تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دماغ ہے۔ انہوں نے کہا دماغ ایک ہے یا 10 ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے ناک سے بھی کبھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بہتا ہے۔ منہ سے بھی پانی آتا ہے، لعاب آتا ہے، تھوک آتی ہے؟ ہاں جی۔ انہوں نے کہا دونوں کا ذائقہ ایک ہے؟ نہیں جناب، ناک کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، منہ کے پانی کا ذائقہ۔ فرمایا اچھا کبھی کبھی تمہارے کان سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کان سے بھی نکلتا ہے۔ اس کا ذائقہ؟ انہوں نے کہا جی اس کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ انہوں نے اچھا کبھی تمہارے آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے؟ انہوں نے ہاں جی آنکھوں سے بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مرکز ایک ہے اور یہ چار پانی کیسے نکل رہے ہیں کہ ناک کا پانی الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے، تو اگر اللہ اس پہ قادر ہے تو وہاں جنت سے 4 نہریں جاری کرنے پہ قادر نہیں؟ کبھی چونکہ سوال کرنے والے جو ہیں نا جی ان کا مقصد نعوذ باللہ ضد ہو۔ ایک بہت بڑا اجتماع تھا جس میں ایک عیسائی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا۔ مقصد کیا تھا کہ نعوذ باللہ امام صاحب جواب نہیں دیں گے تب بھی شرمندہ ہوں گے، اور اگر جواب دیں گے تو پھر میں اور سوال کر دوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ امام صاحب کو بادشاہ کی نظروں میں گرایا جائے۔ تو اس نے پوچھا کہ امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انسان کا جو پاخانہ ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب دیکھ کتنا گندا سوال ہے، نعوذ باللہ کو پاخانہ کھاتا ہے کہ وہ تمہیں بتائے؟ امام صاحب تو پھر امام صاحب تھے نا، بڑے آرام سے بڑے حوصلے سے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے کہا مکھیاں تو میٹھے پہ بیٹھتی ہیں، کڑوے پہ تو کبھی نہیں بیٹھتی۔ اب اس کے پاس کیا جواب تھا؟ بالکل خاموش ہو گئے تھے، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات سوال مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریشان کیا جائے یا عناد ہوگا یا ضد ہوگی، ورنہ ہم اس چیز کے پوچھنے کی کسی کو کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی جنت مانگو، جب شان والا بڑا ہو، دینے والا بڑا ہو، تم بھی تو بڑی چیز مانگو۔ اب یہ تو نہیں کہ بادشاہ کے پاس جاؤ پوچھے ہاں بھی کیا چاہتے ہیں؟ جی 1 پیسہ مجھے دے دیں۔ وہ کہے گا میں نکالو جوتے مار کے اس کو، مجھ سے پیسہ مانگنے ہیں؟ تو اللہ سے بھی مانگنا ہے تو بڑی نعمت مانگو کہ اللہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس الاعلی، جنت الفردوس کی تمنا کریں، کیونکہ 7واں آسمان جو ہے اس کی زمین ہے اور عرش اس کی چھت ہے، اور وہیں سے وہ ساری نہریں جاری ہوتی ہیں۔ رواہ الترمذی من حدیث یزید بن ہارون حمام وقال ابن حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سلیمان بن الرحمن الدمشقی قال اخبرنا خالد یزید بن ابی مالک النبی کان یقال الجنۃ 100 درجۃ فی کل درجۃ 100 درجہ بین کل درجتین کما بین السماء والارض۔ پھر ہر درجے میں کئی درجے ہیں اور اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمانوں اور زمینوں کا۔ فیہن الیاقوت والحلی، اس میں یاقوت بھی ہوں گے، زیور بھی ہوں گے۔ فی کل درجۃ امیر یرن لہ الفضل والسدد، اور ہر درجے میں ایک بڑا ہوگا جس کی شان سب سے بڑی ہوگی۔ وفی صحیح ان اہل علیین لرون فوق کما ترون الکوکب الغابر فی افق السماء۔ صحیح ہے ان کی حدیث ہے کہ علیین میں لوگ جو ہیں
وہ اپنے سے اوپر جو جنت والے ہیں ان کو دیکھیں گے، وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے دور کوئی ستارہ چمکتا ہے، یعنی اتنے دور ہوں گے۔ قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء، وہ اتنی اونچا مقام جو ہے انبیاء کا ہوگا۔ اور میں بلا والذی نفسی بیدی رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ آپ نے انبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے، یہ تو ان کا ہے جو انبیاء پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی اور ان کے احکام کی اطاعت کی۔ وفی السنن ابا بکر و عمر منہم وانبا، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی ان میں ہوں گے جن کے یہ مدارج ہوں گے۔ قولہ جنات عدن اقامت، چونکہ جنت جو ہے اللہ کی کئی جنتیں ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے، عدن معنی اقامہ، وہی بدر من الدرجات العلی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک جزاء من تزکا، اللہ یہ جنت ان کو دیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، شرک سے پاک کیا، گناہوں سے پاک کیا۔ ایتھا نفس من الدنس والخبث والشرک، جس نے ہر قسم کے گناہوں کی میل سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ وعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ کی صرف عبادت کرتے رہے جو جس کا کوئی شریک نہیں۔ واتبع المرسلین فیما جاؤوا بہ من خیر وطلب، اور انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہے جو بھی انبیاء خبر لے آئے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ يخبر تعالیٰ مخبر انہم امر موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون نے انکار کر دیا کہ میں بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ نہیں کرتا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان یسری بہم باللیل، کہ رات کو لے کے تم بنو اسرائیل کو نکل جاؤ مصر سے۔ وَيَذْهَبُ بِهِم مِّن قَبْضَةِ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے قبضے سے ان کو نکالو۔ وقد بسط اللہ هذا الوقام فی غیر هذه السورة الکریمة، مفسر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو اللہ نے مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وذلك ان موسیٰ ما خرج ببنی اصبه وليس منهم بمصر ولا داع ولا مجیب فغضب فرعون غضبا شدیدا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے چلے گئے، اور فرعون اور قبطیوں کی جب صبح ہوئی تو دیکھا نہ کوئی کام کرنے والا ہے، نہ کوئی پکارنے والا، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ کوئی نوکر ہے۔ فغضب فرعون غضبا شدیدا، فرعون غصہ آ گیا، اچھا سب کو لے کے موسیٰ چلے گئے۔ وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور حکم دیا کہ تمام شہروں سے فوج اکٹھی کی جائے تاکہ ہم ان پر حملہ کریں گے، ان کو پکڑیں گے۔ اے من یجمع اللہ الجند من بلدانہ وساتیقہ، جو شہروں سے اور ان کے صوبوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ اور فرعون بدبخت نے یہ بھی کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ایک چھوٹی سی جماعت ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ کہاں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں۔ ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه ساق في طلبهم فاتبعوهم مشركين۔ اب جب سب لشکر اکٹھا ہو گیا تو صبح کو سورج نکلنے کے بعد لشکر کو لے کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ فلما ترى الجمعان نظر كل من الفريقين الآخر، اب بنو اسرائیل نے بھی فوجیوں کو دیکھ لیا اور فرعون کے فوجیوں نے بھی بنو اسرائیل کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ قال کلا، میں خبردار، ایسا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ نکالیں گے۔ ووقف موسیٰ ببنی اسرائیل البحر امامہم، اب موسیٰ ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے۔
فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اسی وقت وحی آئی، اللہ نے حکم دیا ان نضرب لهم طریقا فی البحر یبسا فالبحر بعصاہ، آپ نے فرمایا تم پانی پر اپنا عصا مارو، ہم تمہارے راستہ بناتے ہیں۔ وقال انفلق علیہ بإذن اللہ وانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، آپ نے فرمایا دریا اللہ کے حکم سے پھٹ جا، راستے بنا دے، راستے بن گئے بڑے بڑے، جیسے دونوں طرف سے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ فارسل اللہ الريح على ارض البحر فلافحته، اللہ نے ہوا چلا دی، وہ جو کیچڑ ویچڑ بچی تھی وہ بھی خشک ہو گئی، بالکل زمین کی طرح صاف ہو گئے۔ فلہذا کا فضرب لهم طریقا من البحر یبسا اے من فرعون لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ فرعون تمہیں کچھ پکڑ سکتا ہے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ثم قال فأتبعهم فرعون جنودی فغشيهم اليم البحر ما غشيهم الذي معروف مشهور، وهذا يقال ان الامر المعروف المشهور ما قال المتفق اهواها فغشيها ما غشاها ما غشا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون جب دریا کے اندر آیا، اللہ نے حکم دیا دریا کو پکڑ لو میرے دشمن کو، تو دریا نے پکڑ لیا، وہ سارے کے سارے جیسے وہ غرق ہو گئے۔ وَكَمَا تَقَدَّمَ فِرْعَوْنُ سَاحِبًا فِي الْيَمِّ فَأَضَلَّهُمْ وَأَهْدَىٰ مِنْ سَبِيلِ الرَّشَادِ، وہ وہی دریا میں قوم کو بھی لے کے ڈوبا، کذالک قوم یوم القیامہ، اسی طرح قیامت والے دن بھی اپنی قوم کو لے کے آئے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُ النَّارُ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔